نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی وہ ہدایت پا گیا اور وہ رشد کو، وہ ہدایت کی کامیابی کو پہنچ گیا، اور جس نے معصیت اختیار کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ گمراہ ہوا، وہ راستہ کھو بیٹھا اور وہ منزل تک، وہ جنت تک پہنچنے والا نہیں۔ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، اور وہ اپنی جان کے سوا کسی کا نقصان نہیں کرتا اور اللہ کا ذرا بھی وہ نقصان نہیں کرتا۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَن يَجْعَلَنَا مِمَّن يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ وَيَتَّخِذُ رِضْوَانَهُ إِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ، اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بنائے ان لوگوں میں سے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَن يَجْعَلَنَا مِمَّن يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ۔ ہے گا تو سارے دا اللہ نالے سوال کہ نہیں ہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے نون نہ چو بنائے جڑے اللہ دی فرما برداری کرتے ہیں تو ان دے رسول دی فرما برداری کرتے ہیں۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَن يَجْعَلَنَا مِمَّن يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ وَيَتَّخِذُ رِضْوَانَهُ، اور جڑے اللہ دی ناپسندیدگی تو، اللہ دی ناراضگی تو بچن دی کوشش کردے نے اور ان دی رضامندی نو لبدے رہندے نے کہ کیویں اللہ راضی ہوے گا تے اوویں ہی کردے نے۔ وَيَتَّخِذُ رِضْوَانَهُ إِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ، بے شک ساڈا اللہ دے نال یہ جو کچھ وجود ہے اور اس دے نال ہی ساڈا وجود، انما نحن بہ، اللہ دے نال ہی اسی اور او دے واسطے ہی ہاں۔ اما بعد، جدوں یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے اور ساڈا اللہ اور اللہ دے رسول تو بغیر کوئی وجود نہیں، تو پھر سن لو، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہدایت ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، تو جدوں پتہ لگ گیا کہ بہترین کتاب، بہترین بات اللہ دی کتاب بھی ساڈے کول ہے اور بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دتی ہوئی ہدایت بھی ساڈے کول ہے۔ اس تو بعد اگر کوئی سمجھے کہ کوئی نئی چیز دین دے وچ پا کے تے او اس تو زیادہ درجے پا لے گا، بہترین کتاب، بہترین ہدایت پان تو بعد بہترین رسول، سب تو اچے رسول دی حدیث سنت ملن تو بعد اگر کوئی سمجھے کہ اسی کوئی نیکی کسی اور طریقے چوں زیادہ حاصل کر سکنے ہیں، تے پھر سن لو کہ اس طرح دی نویں چیز جڑی نا انہوں بدعت کہندے نے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ساریاں بدعتاں جڑیاں نے وہ گمراہی نے۔ وَالضَّلَالَةُ فِي النَّارِ، اور گمراہ ہو کے بندہ جہنم نہیں پہنچتا اور کسی پاسے نہیں پہنچتا۔
ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها، اور بدترین کام یہ ہیں کہ جو دین میں نئے پیدا کیے جائیں، وہ کل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی پیدا کی گئی بات وہ بدعت ہے، وہ کل بدعت ضلالہ والضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی بالآخر جہنم پر ہی لے کے جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حال کے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ مسلم کون ہوندا ہے؟ حضرت ابراہیم دے بارے چ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت۔ جدوں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا کہ فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کیا میں فرما بردار ہو گیا، رب العالمین جارے رب سارے جہاناں دے پالن والے واسطے میں فرما بردار تابع دار ہو گیا۔ تے اسلام جنوں آپ کہنے ہیں نا بھی اسی قبول کیتا ہے، ان دا مطلب ہے کہ اسی فرما برداری قبول کیتی ہے۔ کدی فرما برداری؟ اللہ دی فرما برداری۔ تو پھر کسے کسے ویلے نام ہی فرما برداری کران گے تو پھر بھی فرما بردار گنے جائیں گے؟ نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، فرما برداری پورے تو پورے سے فرما برداری ہوئی ہے، تو تاں فرما برداری ہوندی، جزوی فرما برداری کوئی نہیں ہوندی کہ انی کو من لئی تو انی کو نہ منی۔ ان دا مطلب ہے کہ اصل دے وچ او بھی تو منی تو پھر آپ دی مرضی نال ہی منی، بھی جندے تے مرضی آئی مان لئی، تو جتھے مرضی نہ آئی اتھے نہ منی، تو پھر مرضی منی نا، منی تو نہ گئی۔ اسلام کی ہے پورا دا پورا مننا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور بات کیا کرو کھری کھری، صاف صاف۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ نتیجہ کی نکلے گا؟ تہاڈے عملاں دی اصلاح ہو جائے گی، تہاڈے عملاں دی اصلاح ہو جائے گی، کھری کھری بات کریں۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تے تہاڈے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جڑا اطاعت کرے اللہ دی اور اللہ دے رسول دی، او وڈے مرتبے نو پا جائے گا۔ یہ آیتاں نے جڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے چ بالعموم پڑھ دیندے سن، یہ سانوں یہ سبق یاد رکھنے چاہیے۔ اطاعت اللہ دی اور اللہ دے رسول دی، اور اتباع، اطاعت کی ہوندی ہے؟ حکم دیتا اللہ نے یا اللہ دے رسول نے حکم دیتا تو انہوں مان لیا، اندے اتے عمل کر لیا، ایک ہی ہو گیا اطاعت۔ تو اتباع کی ہوندی ہے؟ اتباع ہوندا ہے پیچھے پیچھے چلنا، تابع، جویں اگلے نے کیتا اویں کرنا۔ تو اتباع کی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ وہ آیت تو سنی ہے نا تسی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع کیا کی ہوندی ہے؟ اویں کرنا جویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ جنوں اسی کی کہنے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویں کوئی کام کیتا ہوئے انہوں کی کہنے ہیں اسی؟ سنت۔ اے تسی سانچا ویکھیا نا اٹاں والیاں دا؟ سانچے دا معنی ہے سنت، مطلب ہے کہ او جا عمل جے جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا۔
اسے سانچے والا، یہ ہے سنت۔ فَاتَّبِعُونِی، اویں کرو جی میں کرنا۔ ان کا نتیجہ کی نکلے گا؟ یحببکم اللہ۔ اللہ کا حبیب کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کی فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کی کیا؟ انہوں نے کہہ دیو۔ کنہوں کہہ دیو؟ ساڈے واسطے آکھیا نا بھی انہوں نے دس دیو، قل آپ کہہ دیں، ان کنتم اگر تم ہو تحبون اللہ اللہ سے محبت کرنے والے، فاتبعونی پھر ویسے کیا کرو جیسے جیسے میں کرتا ہوں، اتباع کرو میری، یحببکم اللہ۔ اللہ دے حبیب دی نقل کریں گے تو اللہ نو اپنے حبیب دے عملوں اتنے پیار آندا نا، پسند نے نا۔ تو جدوں اسی اللہ دے حبیب دے عمل دے مطابق عمل کریں گے تو اللہ دے حبیب کی فرما رہے ہیں اور اللہ دے حکم تے فرما رہے ہیں، یحببکم اللہ، تانوں اللہ پیار کرے گا۔ اللہ دا پیار کنی کو دور ہے ساڈے تو، کڈا کو مشکل ہے اللہ دا پیار حاصل کرنا۔ وہی تو اللہ دا ایڈا لمبا چوڑا دین ہے تو کیویں عمل کریے؟ کوئی ایڈا مشکل تو کوئی ایڈا لمبا چوڑا دین تو کوئی مشکل نہیں ہے گی، بالکل آسان دین ہے، اس تو آسان دین ہے گا ہی کوئی نہیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور ہور کی نتیجہ نکلے گا اس گل دا کہ تہاڈے گناہ معاف ہو جان۔ واللہ غفور الرحیم، تے اللہ معاف کرنے والا بھی ہے تے بڑا مہربان بھی ہے، جڑا رحمت کیتی ہی جاندا ہے وہ اللہ ہے، اور رحمان ہے جڑا بہت ساری رحمت کردا ہے، تے رحیم ہے جڑا رحمت کیتی ہی جاندا ہے وہ اللہ۔ کی فرمایا اللہ نے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری نقل کریا کرو جی میں کرنا۔ ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نقل کڈی کو مشکل ہے؟ مسیتے آن لگیاں، مسیتے وڑن لگیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نقل کرنا کڈا کو مشکل ہے بھائی؟ سجا پیر پہلا مسیتے رکھو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ دے نبی تے سلام بھی پڑھو تے صلاۃ بھی پڑھو، اللہم افتح لی ابواب برحمتک، یا اللہ اپنی رحمت دے دروازے اپنی رحمت دے نال میرے واسطے کھول دے۔ کنیاں چیزاں ہو گئیاں مسیت دے وچ پیر رکھن لگے آئی، سجا پیر، زبان دے تے کلمات، ہاں جی یہ کی ہے؟ یہ اتباع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، کہ اسی مسیتے اوویں وڑے جویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیتے وڑے۔ تو جدوں تسی ایویں کردے ہو تو اللہ تہانوں محبت نال ویکھدا ہے۔ کوئی شبہ ہے؟ کیوں بھائی کوئی شبہ ہے کسی نو؟ اچھا مسیتے آنا تو سارے نو سمجھ آتا ہے نیکی دا کام ہے، مسیتوں جانا بھی نیکی دا کام ہے، کی خیال ہے بھائی؟ ایویں مسیتوں نکلن لگیا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نقل کرو، اتباع کرو، تو مسیتوں جانا بھی نیکی دا کام ہے، مسیتوں جانا تو پائے گا کہ آیا تقوی نیکی پرہیزگاری نیرا مسیتے بیٹھے رہنا ہے؟ مسیتے کنا کو چر رہنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو جنہ کہ اللہ تو ڈرن دا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حال دی کہ تسی فرما برداری چ ہو۔ جے مسیتوں باہر رہنا فرما برداری چ نہ ہوئے تو مسیتے تے رہنے آپ دن دے وچ 1.5 گھنٹہ 5 نمازاں واسطے،
سنے وضو بھی شامل کر لو چنتا کتے 1.5 گھنٹہ بنے گا، باقی 22.5 گھنٹے اپنے کتنے لنگنے نے، وہ اللہ دی تابے داری تو باہر نے۔ کنے کو بندے نوں مسیتے موت آندی ہے، باقیاں تو باہر ہی آندی ہے، وہ پھر تابے داری چ نہیں ہوندے۔ مسیتے آنا بھی اللہ دی تابے داری ہے، تو مسیتوں نکلنا بھی اللہ دی تابے داری ہے۔ سب تو برے خطے بازار نے نا، تو سب تو اچھے خطے مسجداں نے۔ تو بازار کوئی چلا جائے تو پھر انہوں گناہ ہوتا ہے۔ جڑا بندہ بازار جان لگے آکھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، انہوں 10 لاکھ نیکیاں ملنیاں نے۔ بازار دنیا دے بدترین خطے نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا ہے۔ تے بدترین خطے سے جان لگیا کی ملے گا؟ 10 لاکھ نیکیاں۔ کیویں؟ جدو تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرو گے۔ اے جڑا کلمہ سکھایا ہے بازار جان دا، اے پڑھو، کنا کو مشکل ہے بھائی۔ 10 لاکھ ٹیڈی پیسے بھی کٹھے کریے نا تو کنے روپیے بنتے ہیں؟ کیوں جی 10,000 بنیں گے کہ 1 لاکھ بنے گا؟ 10,000 بن جائیں گے۔ ایک نیکی ایڈی کو تو نہیں ہوتی ویسے، تو 10 لاکھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ کی کران گے؟ نقل کران گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتھ روم جانا، میں آخیا کی کرنا ہے باتھ روم جا کے؟ اتنے ممبر تے کھڑون لگیا بندہ پریشان ہوتا، میں نہ ہی لواں بھی کی کرنا ہے باتھ روم چ۔ ٹھیک ہے، باتھ روم جان لگیا، لیٹرین جان لگیا، جے تسی کھبا پیر اندر رکھو تو یہ نیکی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ دے نبی دی نقل ہے کہ نہیں؟ تو جے تسی دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بھی سکھائی ہے پڑھنی، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ کیا ہو گئی؟ کھبا پیر پہلا رکھو، پھر تھوڑا دھیان کرو پردہ ٹھیک ہوئے کہ بے پرد ہوئے تو کسی دی نظر نہ پے، یہ بھی دھیان کیتا۔ پھر بہن لگے دھیان یہ بھی کر لیا بھی، جا لیٹرین بنان لگے دھیان کر لیا بھی کعوے بننے منہ نہ ہوئے، نہ پیٹھ ہوئے۔ کھلی جگہ ہوتے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، بند جگہ تے تھوڑا جی اجازت ملتی ہے۔ یہ بھی دھیان کیتا، جی یہ بھی دھیان کیتا، یہ بھی سلیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا۔ پھر تسی فارغ ہوئے جس چیز تو بھی فارغ ہوئے، پاویں وہ کڈی بھی گندگی ہے، نہ لے انہوں پاویں نہیں جی کرتا، پاویں کسی مجلس بہ کے گل کرنے جی نہیں کرتا بھی کی کیتا سی باتھ روم چ۔ اس تو بعد تسی طہارت کیتی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دے مطابق جویں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طہارت کیویں کرنی تے طہارت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما دیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں محبت کرتا ہے، تے او طہارت تے کیڑی جگہ تے اس طہارت دا حاصل کرنا او اللہ تعالیٰ دی محبت دا باعث ہے۔ پھر تسی باہر نکل دے، سجا پیر پہلے باہر رکھ دے اور کہندے ہو غفرانک، یا کہندے ہو الحمدللہ الذی اذھب عنی اذن وعافانی، اللہ دا شکر ہے جن نے اس اذیت نو اس گندگی نو میرے تو دور کیتا تے مینوں عافیت دیتی۔ کنیاں چیزاں ہو گئی، 5-6 چیزاں ہو گئی جڑیاں 5-6 سنتاں تے عمل ہو گیا، اور اس چیز دے اتے بھی عمل ہو گیا کہ اللہ محبت کرے گا جڑا بندہ طہارت حاصل کرنا ہے۔ یہ کیڑے کام چ ہویا؟ لیٹرین جان سے، کڈی حقیر چیز اسی لیٹرین جان نو کرنی۔
اسی منہ کسی نے نہیں آتے بھی اسی لائٹ نہیں چلے ہیں کر کے اشارہ کرنا. وہ چیز بھی تہاڈی تابے داری چ گنی جاتی ہے, وہ چیز بھی تہاڈے عملاں چ تولی جاتی ہے, انہوں بھی نیکی اور عمل صالح کیا جاتا ہے. اس تو سوکھا دین اور کہڑا لبے گا تمہیں؟ نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اکھاں دے سامنے ہونا چاہیے. بازار سب تو برے خطے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشے دے لحاظ نال کی کام کیتا؟ تجارت. تے تجارت کتنے ہوندی؟ ہاں بازاراں چ. ابو بکر نے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, انہوں نے پیشے دے لحاظ نال کیڑا کام کیتا؟ تجارت. حضرت عمر نے کی کیتا؟ تجارت. حضرت علی بھی تجارت کرتے سی. عشرہ مبشرہ تقریباً سارے تجارت کرتے. مکے والے سارے تجارت کرتے سی. مکے دے کھیت ہوندے ہی نہیں سن. مدینے والے کھیتی بھی کرتے سن, تجارت بھی کرتے سن. اتنے پانی بھی سی, کھجوراں بھی سن, کھیت بھی سی. مکے چ تو نہیں سی. تے تجارت کتنے ہوندی ہے؟ بازار چ. تجارت عمل نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تاجر دے دو خوبیاں ہون, پکا کھرا سچا ہوئے تے دیانتدار ہوئے. صدوق الامین, بہت سچ بولن والا تے دیانتدار. اوندا اشر نبیاں دے نال ہے, اوندا اشر صدیقین دے نال, اوندا اشر شہداء دے نال. کردا کی ہے؟ تجارت. ہن میں دسو یہ ہوں تجارت دنیا داری ہے کہ دینداری ہے؟ کیوں بھائی؟ جیڑی دنیا داری کراں بندہ نبیاں دے نال ہوئے, صدیقین دے نال, ابو بکر صدیق والی قطار چ پیچھے کتے کھڑا ہوئے, یا شہداء دی قطار چ شامل ہو سکتا ہوئے, وہ دنیا داری ہے؟ ہاں جی, دینداری ہے. لیکن کھرے سچے تے ایماندار ہو گے تاں دینداری. یہ دنیا داری ادوں ہے جدوں تسی سچ بھی نہ بولو تے امانت بھی اختیار نہ کرو. لا دین لمن لا ایمانۃ لہ. جڑا ایماندار نہیں ہوتا دین ہی کوئی نہیں. یہ سارے کام جڑے نے جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوندے نے تے پھر اللہ نو تواڈے تے پیار آندا ہے. ہن میں دسو بھی یہ سارے کام ہر بندہ کردا ہے نا؟ آپ دے کاروبار بھی کردا ہے, نوکری بھی کردا ہے. کوئی کاریگر ہوندے نے, لوہار, ترخان, مستری. کوئی کھیتی باڑی کردے نے, کوئی دفتراں دے کلرک نے, کوئی دفتراں دے افسر نے, کوئی دفتراں دے چپڑاسی نے, کوئی استاد نے, کوئی شاگرد نے. کیڑا زندگی دا شعبہ ہے جنوں چلان واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی موجود نہیں ہے؟ کوئی شعبہ؟ فکر کر کے غور کر کے دسو. استاداں نوں رہنمائی نہیں ملتی, کاریگراں نوں رہنمائی نہیں ملتی, ڈاکٹراں نوں رہنمائی نہیں ملتی. وکیل ادوں ہوندے ہی نہیں سن. ہوندے سن, ہن ہوندے نے, لیکن انہاں واسطے بھی رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ملتی ہے کہ وکالت کیویں کرنی ہے. نا عجیب گل کہ جڑا پیشہ ہی موجود نہیں سی اندے واسطے بھی رہنمائی ہے. اے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن دے منن والے اسی ہیں, اور اے ہے دین جڑا اللہ تعالیٰ نے سانو دیتا. کنا کو مشکل ہے بھائی. اپنی جنیاں تواڈے دلاں دے خواہشاں نے ساریاں سوچ لو واری واری. انہاں نوں پورا کرن دا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو سانو ملدا ہے کہ نہیں ملدا؟ کسی نوں بھوک لگے, کسی نوں پیاس لگے, کسی دی کسی نال لڑائی ہو جائے, کسی نے کتے رشتہ کرنا ہوئے,
کسی نے کوئی دکان چلانی ہے، کسی نے کوئی کھیت چلانا ہے، یا کوئی بہتی کمائی کرنا چاہتا ہے، یا کمائی کرنا چاہتا ہے، یا اپنی روٹی بھی پوری کرنا چاہتا ہے، کیڑا معاملہ، کیڑی ضرورت हैगी ہے تے کیڑی خواہش हैगी ہے جنوں پوری کرن دا سلیقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ اپنیاں ضرورتاں، اپنیاں خواہشاں نوں جدوں اسی پورا کران گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکھائے ہوئے سلیقے دے مطابق، وہ عمل صالح، یہ ہوئی نیکی ہے۔ تو بس جڑا ایویں کرے گا وہ اللہ دی محبت پا لے گا۔ ہن میں تہاڈی زندگی چوں ایک مثال دینا۔ اج کل تو ہن بیل بلد نہیں نہ رکھدے تسی، ہن تو ٹریکٹر ہوندے نے۔ پچھلے زمانے چ جیڑا بلد حلوان تے لاؤ تے حلوا وے، گڈ اگے بنو تے گڈ کھچے، خوہ تے بنو تو خوہ گیڑے، گاہ تے لاؤ تو گاہ کرے، انہوں کوئی زمیندار ویچتا سی؟ تے جیڑے بلد نو پنجالی دیو تو پنجالی پان دے، گڈ اگے بنو تو کھتانا نو واڑ دے، جی گاڈی اگے بنو تو گاڈی پٹھی کیڑی کھڑا ہوئے، اس بلد نو کوئی رکھن نو تیار ہوندا سی؟ اس بلد دا ٹکانا کی ہوندا؟ کسائی دی چھری، جنہیں وٹیندے نے بس انہوں بیچ لو، وٹ لو، ایویں انہوں پٹھے پا پا کے تے ضائع ہی کرنا ہے۔ کیوں بھائی ایویں گل ہے؟ تے اسی اپنے مالک دے واسطے اگر تابے داری نہ کران گے تو ساڈا مالک پھر سانوں سانبھے گا کہ چھری والے نوں ویچ دے گا؟ ہاں جی، مالک کار دا مالک ہے نا، وہ گڈی چ بوے جا کے انہوں سیلف مارے سٹارٹ ہو جائے، چلاوے چل پوے، جتھے جی کرے روکے روکے، جدھر موڑے موڑے، یہ جی گڈی نوں تو پھر ہر کوئی رکھدا ہے نا۔ تو جی گڈی نوں جا کے سیلف مارو سٹارٹ نہ ہوئے، دھکا لا کے چلا ہی لو، تو جتھے بریک لاؤ اتنے رکے نہ، کوئی 10 فٹ اگے رکے، کسی شہر چ وجی کھڑی ہوئے، موڑن لگو جتوں تسی موڑنا چاہو اتوں نہ موڑے، یہ جی گڈی نوں کوئی رکھدا ہے کہ کباڑ خانے بھیج دیندا ہے؟ لہٰذا او مسلمان بنو جڑے اللہ دی من کے اسے مطابق چلن والے بنو، تے پھر مالک تمہیں قیمتی سمجھ کے رکھے گا۔ اسی بن گئے ہیں سارے کباڑ خانے والے۔ جدوں اسی مالک دی نہیں مانتے، جتھے سانوں مالک روکدا اسی روکدے نہیں، جتھے سانوں چلن دا حکم دیندا اسی چلدے نہیں، جتھے سانوں موڑدا مڑدے نہیں۔ اکھاں اسی آپ دی مرضی نال استعمال کریے، زبان اسی آپ دی مرضی نال استعمال کریے، ہاتھ اسی آپ دی مرضی نال استعمال کریے، تے پھر مالک سانوں قیمتی سمجھے گا؟ یہ جانوں مالک قیمتی نہیں سمجھتے، یہ جانوں تو مالک کسائیاں دے حوالے کر دیتا۔ اے میرے بھائی، یہ زندگی ہے جی سانوں اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے، اور ان خیر الحدیث کتاب اللہ، اس زندگی نو اللہ دی رہنمائی دے مطابق جڑی اللہ دی کتاب چ، اللہ دے کلام چ سانوں مل گئی ہے، اور خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن میں ڈاکٹر ہاں نا، تو مینوں ایک دوائی، میں تمہیں ایک دوائی پڑھا دیاں، یہ دوائی کر لو جی استعمال، اندر تے لکھیا ہوئے فلانا ٹیکا 1 گرام تے IV لانا ہے، تے آیا میں صرف تمہیں دوائی پڑھا دیا بھی استعمال کر لو بھائی تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ تسی پھر ورت لو گے؟ نہیں نہ ورتی جاتی۔ اس دوائی دے اتنے لکھیا ہوتا ہے کہ اینوں IV لگانا ہے کہ پٹھے چ لانا ہے کہ ناڑ چ لانا ہے، تے جے اس دوائی دے اتنے لکھیا پڑھ بھی لو بھی تسی یہ پٹھے چ لگنی ہے یا ناڑ چ لگنی، پھر تسی لا لو گے؟ پھر نہیں لائی جانی۔ اندر واسطے تمہیں ٹریننگ لینی پے گی کہ کیویں لانی ہے۔ تے اسی طرح اللہ تعالیٰ دے حکم تک کتاب دے وچ آ گئے، انہاں تے عمل کیویں کرنا ہے، ان دا سلیقہ کتوں سیکھ رہے اسی؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ جڑا اللہ دا کلام ہے، اینوں پھر اسی اندے تے عمل کرنا، ساڈوں پھر سمجھ آندی کہ کیویں کرنا ہے۔
نماز پڑھنی پورا قرآن پڑھ لو تو نہیں سمجھ آنی کہ نماز کیویں پڑھنی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ لو کہ کیویں نماز پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، تسی نماز اوے پڑھو جویں تسی مینوں ویکھدے جے نماز پڑھدے ہیں. تے اسی نماز آپ دے وڈیاں نوں ویکھ ویکھ کے سیکھیے کہ کتاباں پڑھ کے سیکھیے؟ صحابہ نے نماز پڑھنا سیکھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف سن کے کہ ویکھ کے؟ پورے دین دے اتے عمل کرنا صحابہ نے سیکھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سن کے کہ ویکھ کے؟ ہن اس گل یاد رکھیا جائے. ہن تسی آپ دے بچیاں نوں دین سکھانا ہے صرف سنا کے کہ کر کے؟ کیوں بھائی؟ کرنا کر کے وکھاؤ گے تو بچے سیکھن گے. مثال ہے چھوٹی جی، بچے نوں ہمیشہ تسی آندے جے سچ بولیا کر، سچ بولیا کر، سچ بولیا کر. تو ایک دن بوہا کھڑکے تو تسی بچے نوں آکھو انہوں کہہ دے ابا جی گھر نہیں ہے. بچے نے سنیا تو ساری عمر یہ کہ سچ بولیا کرتے، یہ بھی دسو کہ انہیں سیکھیا کی؟ کیوں بھائی؟ بچہ کوئی اس طرح کا بیوقوف ہے گا جنہوں سمجھ نہ آئے کہ میں کی کیتا ہے؟ لہذا تہاڈا کوئی عمل بھی جڑا ہے نا وہ ایویں ہی نہیں جاتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان والوں چاہیے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دی گل سنن جویں کہ سنن دا حق ہے، اور پھر انہوں قبول کرن جویں کہ قبول کرن دا حق ہے، اور پھر اندے نال خیانت نہ کرن، اور پھر وہ خیانت جیڑی نہ اللہ نال ہونی چاہیے، نہ اللہ دے رسول نال ہونی چاہیے، تے نہ ہی آپس چ مسلمانوں دے نال خیانت ہونی چاہیے. تے اسی طرح ہی اے سارا دین جڑا نا یہ اسی آپ دے وڈیاں تو علماء تو سنیا بھی، سمجھیا بھی، سکھیا بھی، اور اس نو اسی طرح ہی اگلیاں نسلوں تائیں پہنچانا جڑا نا وہ ساڈے تے ذمہ داری ہے. اج دے دن چ اتنے بیٹھے 1450 سال ہو گئے نا اس دین نو آئے تے ساڈے تک پہنچیا، تے اسی اپنے بچیاں نو دینا ہے کہ قیامت تک پتہ نہیں کنا عرصہ لے باقی ہے کہ قیامت تک پہنچے. تے یہ ذمہ داری جڑی ہے ساڈے تے صرف زبانی گلاں کرن نال نہیں پوری ہونی، یہ کر کے وکھایا پوری ہونی. تو اللہ تعالیٰ سانوں سمجھ دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. بے شک ہم نے بھیجا رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا، ترازو کو، لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان بھی ہے اور لوگوں کے بہت سے فائدے بھی ہیں. اور یہ کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون بغیر دیکھے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے.
ان اللہ قوی عزیز، اللہ دیکھے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے مدد کرتا ہے۔ تو اللہ نو مدد دی ضرورت ہے۔ ایس آخری گل کی فرمایا ان اللہ قوی عزیز، اللہ خود ہی سب تو قوی اور سب تو غالب ہے، انہوں نہیں ضرورت کہ تسی وہ دی مدد کرو۔ ہاں تہاڈی کرتوت ویکھنی ہے بھی کون اللہ دی اور اللہ دے رسول دی بغیر دیکھیا مدد کردا ہے، یہ تانوں دیکھنا، ورنہ اللہ نو ضرورت نہیں ہے، خود ہی سب تو تکڑا ہے تو خود ہی سارے امور دے اتے حاوی ہے، غالب ہے۔ تو ایک کتاب جس طرح میں تہاڈے سامنے عرض کی تھی، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ایک کتاب اور رسول اللہ نے بھیجے، خیر الحدی ہدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو بہترین رسول جڑا وہ تہاڈے حصے چ ہے، اور یہ دین مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے تانوں دیتا۔ دین کی ہوندا ہے؟ دین ہوندا ہے جی میں تمہیں اگے دسیا نا، اسلام کی ہوندا ہے؟ اسلام ہوندا ہے فرما برداری کرنا، تے دین کی ہوندا ہے؟ دین ہوندا ہے زندگی گزارن دا طریقہ۔ دین صرف نماز پڑھنا، وضو کر کے مسیتے بہ جانا، یہ دین نہیں ہے، دین دا حصہ ہے، لیکن پورا دین کی ہے؟ پورا دا پورا دین ہے ساری دی ساری زندگی گزارن دا سلیقہ۔ ہن زندگی گزارن دا سلیقہ جڑا ہے بھارت چ، ہندوستان چ بھی ہے، چین چ بھی ہے، برطانیہ تے یورپ چ بھی ہے، امریکہ چ بھی، سارے دی زندگی گزرتی پئی ہے نا اتنے۔ ساڈے بہت سارے خاص طور تے نوجوان سوچ لیندے نے دین چ بڑیاں پابندیاں۔ ایک تو میں تہاڈے سامنے عرض کیتی ہے کہ دین بالکل سیدھا سادہ ہے، سارے معمولات تسی اپنے پورے کرنے نے، ساریاں دے ساریاں اپنی خواہشاں پوریاں کرنیاں نے، ساریاں دیاں ساریاں اپنی ضرورتاں پوریاں کرنیاں نے، لیکن تہاڈے تے لازم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلیقے دے مطابق پوریاں کرنیاں، اور اسی واسطے یہ کتاب آئی، اور اسی واسطے ہی اللہ تعالیٰ نے سارے نبی بھیجے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ایسے نہیں بھیج دیا، بڑی واضح نشانیاں اور دلیلیں دے کر بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی ہے۔ عمل کیویں کرنا ہے اس گل کی رہنمائی بھیجی ہے۔ وَالْمِيزَان، تے پیمانہ بھیجا ہے۔ میزان صرف ترازو نو نہیں کہندے، میزان دا مطلب ہے پیمانہ، پیمانہ ماپن والا، فاصلہ ماپن والا بھی پیمانہ ہوتا ہے، جویں تسی کپڑا ماپ کے کاروبار کرتے ہیں، تے پیمانہ جویں دودھ والے پیمانے ہوندے نے، وہ بھی پیمانہ ہے۔ میزان اے کتاب اور زندگی گزارن دا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تسی اپنے عملاں نو کیڑی چیز دے اتنے پرکھنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں یا غلط نے، وہ کی ہے؟ وہ کتاب اور رسولاں دی رہنمائی ہے، یہ پیمانہ ہے ساڈے کو۔ اور جی سورہ ویل للمطففین ہے، سورہ مطففین، ویل للمطففین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں فرق ڈالتے ہیں۔ تو ناپ تول چ فرق پانا تو ساڈا کی خیال ہے صرف کنک تول کے دین تے اندے چ فرق ہے؟ ناپ تول اور میزان اور معیار کہ عمل کیڑا ٹھیک ہے کیڑا غلط ہے، یہ سارے معیار جڑے نے یہ اللہ دی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی تو ملنے ہیں سن، کہ کیڑا عمل اللہ نو پسند ہے کیڑا نہیں پسند، کیڑا عمل غلط ہے کیڑا ٹھیک ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے فرقان بنائی ہے، فرق کرنے والی چیز، جڑی غلط اور صحیح دے وچ فرق کر دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ دل بھی دیتا ہے جڑا انہوں نے صحیح اور غلط کا فرق سمجھانا ہے۔ دل نو پتہ لگ رہا ہے کیڑی گل اللہ دی فرما برداری ہے تے کیڑی نافرمانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ ایک استاد ہے وہ تنخواہ لینا سکول پڑھان دی، لیکن وہ بچوں کا وہ حق ادا نہیں کرتا جڑا اس تنخواہ دے بدلے انہوں ادا کرنا چاہیے سی، تو یہ بھی ویل للمطففین دے زمرے چ آئے گا۔
کہ صرف تکڑی ترازو والے نہ سمجھ لینا بھی جو جڑے ناپ تول چ فرق رکھتے ہیں وہی قابو آن گے. یہ بھی ناپ تول ہے بھی تنخواہ پوری لے لی تو سروس پوری نہیں دیتی. مزدوری منجی بنا دی کرسی بنا دی پوری لے لی تو بنا لگیا وہ نقص چھڑ دیتا یا پوری مہارت نال انہوں ٹھیک نہیں بنایا. ہر معاملہ فیس ڈاکٹر نے پوری لے لی تو مریض دی رہنمائی کرن دا حق ادا نہیں کیتا. وکیل کیس لے لیا حالانکہ پتہ سی ٹھڈوں بھی یہ کیس نہیں جیتیا جانا انہوں اتنے ہی سمجھا دینا کہ بھی اپنا حق نہیں مانتا یہ قانون جڑا ہے یہ اپن یہ چیز نہیں لے کے دینا نہیں 6 مہینے سال نالے ان کا وقت ضائع کیتا تو نالے اندر کو فیس بھی لے لی تو پھر کیس بھی ہار گیا یا جت بھی گیا لیکن وہ حق نہیں سی مانتا تو انہوں نہ حق کسی کا حق لے کے دے دیتا. یہ سارے میزان جڑے نے یہ کتوں سیکھنے نے اسی قرآن. یہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی پیمانہ ایس قرآن نو بنایا ہے اور ساری زندگی اور زندگی دا ہر معاملہ وہ انہوں اسی قرآن دے اتے اور اللہ دی رہنمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی دے مطابق پرکھن دے پابند. ہاں جدو اسی ہندوستان چ آنگے تو پھر اسی ہندو تہذیب دے انہاں دی رہنمائی دے مطابق رکھن دے پابند ہوں گے. جدو اسی چین چ آنگے تو پھر ماؤ زے تونگ دی دتی ہوئی رہنمائی تے اصولاں دے مطابق آپ دیاں ضرورتاں تے زندگی دے معاملات چلان دے پابند ہوں گے. جدو اسی یورپ چ امریکہ چ ہوں گے تو پھر انہاں دے قانون تے انہاں دے ضابطیاں دے مطابق آپ دے سارے معاملات نوں چلان دے پابند ہوں گے. تو جے اسی آکھیے بھی کہ محمد رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ دی دیتی ہوئی رہنمائی دے مطابق آپ دے معاملات نوں چلان دے پابند ہو جاؤ تو یہ سانوں بھارا لگے تو پھر اپنے نصیب ہی کھوٹے نے. دنیا سے کتے کوئی بندہ اپنی مرضی نال نہیں رہندا تے اللہ اور اللہ دے رسول دی دعوت یہ ہے کہ اللہ دی مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نمونے دے مطابق زندہ رہ لو تے زندگی جی دنیا چ بھی عزت دیاں گے تے آخرت چ بھی عزت دیاں گے. تے اے پیمانہ ہے اللہ دی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی جن دے اتنے اسی اپنے عملوں نوں پرکھنا ہے. وہ عمل چھوٹے تو چھوٹا تے معمولی تو معمولی بھی ہو سکتا ہے تے وہ عمل زندگی بھر دا بھی عمل ہو سکتا ہے. ابن آدم دے قدم اللہ تعالیٰ دے سامنے ادوں تک نہیں ہٹ سکتے جدوں تک 5 سوالاں دے جواب نہ دے لوے. کہڑے 5 سوال نے؟ زندگی کس گل تے گزاری؟ جوانی کادے تے آپ دیاں طاقتاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے دتیاں سن وہ کادے تے صرف کیتیاں؟ کمایا کیویں؟ خرچ کیویں کیتا؟ تے ایک آخری سوال بھی جڑا علم اللہ تعالیٰ نے دیتا سی اندے تے کی عمل کیتا؟ اے قرآن تانوں اللہ نے دیتا ہے نا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بھی ساری دی ساری سامنے ہے. ان دا بھی جواب دینا بھی اندے تے کی عمل کیتا؟ اللہ دیاں وڈیاں وڈیاں نعمتاں جڑیاں وڈیاں وڈیاں نعمتاں انہاں چوں ایک وڈی نعمت اللہ دی کتاب ہے اور ایک وڈی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. یہ سینوں نہیں ملیاں مینوں نہیں ملیاں. کہڑا کوئی ہے گا اتنے جڑا کہندا ہوئے کہ قرآن مینوں نہیں ملیا یا قرآن میرے واسطے نہیں ہے؟ ایتھے کوئی ہے کوئی جن دی سوچ یہ ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے نہیں ہے یا مینوں ملے نہیں ہے؟ تے یہ وڈیاں وڈیاں 2 نعمتاں جڑیاں نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر تم سے اس دن لازماً نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا سا کہ دین اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان کیتا ہے اور اینا آسان دین ہے گا ہی کوئی نہیں. میں عرض کیتی کہ باتھ روم جان دی گل تہاڈے نال کیتی ہے. جدوں کوئی بندہ باتھ روم جان لگے کھبا پیر اندر رکھدا ہے تو اندر کنے مطلب ہوندے نے؟ اندر ایک مطلب یہ ہوندا ہے کہ انہیں اللہ نو یاد رکھے کہ میرے رب دا حکم اس طرح ہے. پھر ان کا مطلب کی ہوتا ہے اندر اس چھوٹے جہے عمل کا. دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے انہوں پتہ ہے کہ اسلام میرا دین
ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, اور پھر انہوں یاد ہوتا ہے، نظر آتا ہے. یہ تسی حیات نبی کا مسئلہ بھی سمجھ لو پاؤں کہ میرے نبی نے یہ کام کیویں کیتا سی. زندہ رکھنا تو پھر ایویں ہے نا، یہ تو نہیں بھی کرو جویں مرضی تو پھر سمجھو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے یا انہوں دیا سنتاں زندہ نے. تمہیں نظر ہی نہ آئے کہ روٹی کھان لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کیویں کھادی، تو پھر تسی کی سمجھا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نے کہ نہیں ہے. ایک چھوٹا جا عمل اندر تو تینوں گلاں ثابت ہو جاندیاں نے کہ تسی اللہ نو یاد رکھیا، تہاڈا اللہ تے ایمان ہے، تانوں پتہ ہے کہ دین دا تقاضا کی ہے، تانوں پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت کی ہے. ایک عمل دے وچ کھبا پیر اندر رکھنا، یعنی اللہ دی یاد بھی اسے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی نو تسلیم کرنا بھی انی کو گل چ ثابت ہو گیا، تے دین اسلام تے عمل بھی انی کو گل چ ثابت ہو گیا. تے قبر چ کہڑے 3 سوالاں دے جواب دینے نے؟ یہی 3 سوال نے. مر ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. جن بندے نو ہر ویلے یہ گل یاد رہے کہ اے ضرورت، اے خواہش، اے معاملہ پیش آ گیا ہے، یہ میں اللہ دی رہنمائی نو دیکھنا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلیقے نو دیکھنا ہے اور دین اسلام نو دیکھنا ہے اور ان دے مطابق چلنا ہے. انہوں اگر یہ گل یاد رہے تو قبر چ بھول جائے گا، تو انج پاویں یاد رکھی جائے، دن رات 100 بار یاد کرے، مر ربو کا اللہ ربی، مر ربو کا اللہ ربی، یا من نبیوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینوں کا دینی اسلام. اس گل نو رٹا لائی جائے تو کرن لگے انہوں پتہ نہ ہوئے کہ میں کیویں کرنا ہے، انہوں پھر سبق یاد رہ جائے گا. علم عمل نال ہے. حدیث یاد ہوئے جڑی عمل چ، جڑی عمل چ نہیں ہے گی وہ بھاویں ادھر ریکارڈ ہوئی ہے، وہ ریکارڈ ہے بس، وہ علم ہے، عمل نہیں ہے گا، بس معلومات نے. علم ادو ہے جدوں عمل چاہے. تے بس میرا گل کرن دا ساری دا مقصد یہ سی کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا دین تواڈے نصیب کیتا ہے، یہ جڑی کتاب تانوں دتی ہے، اس تو اچھی کتاب اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم نو، کسی اور امت نو نہیں دتی. جڑا نبی تانوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم نو، کسی اور امت نو نہیں دیتا. جنہ دین تانوں آسان کر کے اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے، کسی اور نو اتنا آسان دین نہیں دیتا. بھاویں وہ اج دیاں قوماں نے تے بھاویں وہ گزریاں ہوئیاں قوماں نے، سب تو آسان دین اور سب تو آسان اللہ دی مرضی نو پورا کرنا وہ تواڈے واسطے ہے. اور اندر تے اجر کڈے کڈے نے، بڑے بڑے اجر نے. ایک وضو کرن بہندے ہو، بسم اللہ کر کے وضو کر دیو، تو وضو کر کے کہندے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو جنت دے 8 دروازے تواڈے واسطے کھل جائے. کڈا کو بڑا عمل ہے. تو دروازہ پتہ کڈا ہے جنت دا؟ ایک جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے بہ کے مثال دیتی سی نا، مدینے تو بحرین تک دی، وہ تقریباً 1500 کہ 2000 کلومیٹر بنتا ہے، ایڈا سن ہے اس دروازے کا. وہ تواڈے واسطے 8 کھلتے ہیں ہر وضو کرنے والے واسطے. اینا آسان دین اللہ تعالیٰ نے تانوں دیتا ہے. بازاراں چ تسی اپنی ضرورتاں پوریاں کرن جاندے ہو، جان لگے تسی کلمہ پڑھتے، جی کسی نے نہیں یاد کیتا تو وہ بدقسمتی ہے. یاد کرنے چاہیے نے کہ اللہ تعالیٰ نے کس ویلے سانوں کیڑی گل دا پابند کیتا ہے اور کس ویلے کیڑی گل کرن دا کی انعام رکھیا. وہ بازار جان دی دعا اگر کوئی پڑھ لے ان دے 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاندے نے، 10 لاکھ نیکیاں انہوں مل جاندیاں. کڈی کو لمبی دعا تے کنے سیکنڈ لگتے ہیں انہوں پڑھن تے؟ 7 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ لگتے. اننے بڑے بڑے اجر جڑے نے یہ کدے واسطے نے؟ یہ تواڈے واسطے نے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ قرآن نازل ہویا نا تواڈے تے سارے تے کہ اسی اپنے آپ کو باہر سمجھنے ہیں جنہاں واسطے قرآن نازل ہویا یا جنہاں اتنے نازل ہویا ہے، تو اس واسطے نہیں ہے بھی تمہیں مصیبت چ پانا مقصد سی۔ مقصد یہ سی کہ جڑا اللہ کو ڈر کے زندہ رہنا چاہتا ہے نا، الا تذکرۃ لمن یخشی، اندے واسطے نصیحت مہیا کیتی جائے۔ جڑا اللہ کو ڈر کے زندہ رہنا چاہتا ہے اندے واسطے اندے چ نصیحت ہے، وہ خوشی خوشی اس نصیحت کو قبول کرے گا۔ اندے واسطے کوئی بھار نہیں، دین کوئی بوجھ نہیں، آپ دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کرے گا، بس انہوں یہ خیال رہے گا میرے اللہ نے اس ضرورت کو پورا کرنا کیویں پسند کیتا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تو سنتوں اور طریقہ سکھ لواں تاکہ اللہ نو اس ضرورت دے پورا کرن دے اتے بھی میرے تے پیار آئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ان اللہ غفور الرحیم۔ کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ کو تم پر پیار آئے گا، ضرورتاں آپ دیاں پوریاں کرو گے ہوئی جی میں محمد رسول اللہ نے کیتیاں نے تے اللہ تعالیٰ نے پیار آندا تواڈے تے۔ کنا کو اوکھا دین ہے بھی، اللہ تعالیٰ سے نے سمجھ عطا فرمایا، بہت آسان دین ہے، اتنا ہے ہی کوئی نہیں ہے کوئی دنیا دی ہور تہذیب جن دے اتنے چلیا اللہ نے دنیا یا آخرت دیاں نعمتاں دے تے انعام دے وعدے کیتے ہو تواڈے واسطے کیتے ہیں۔ یہ ساری زمین جڑی ہے تے صرف ایک تواڈا دین ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے پسند کیتا ہے تواڈے واسطے، اور اللہ دی پسند دے مطابق، مالک دی پسند دے مطابق زندگی گزاری ہے تو اسی قیمتی ہاں، نہیں تو کباڑ خانہ کباڑیاں نو دے دیو یا کسائیاں نو پھڑا دے، وہ پھر جڑے جویں امتاں جڑیاں نے اللہ دی نہیں مندیاں تو پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر کسائیاں دے حوالے کر دیندے نے، کتے یہودی جڑے نے وہ اتنے چڑھے رہندے نے، کتے ہندو اتنے چڑھے رہندے نے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھ دے دنیا اور آخرت دیاں نعمتاں جڑیاں نے وہ سانو قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی دے مطابق اپنی زندگی گزارن دے تے حاصل ہونگیاں، اور اندے نال ہی سانو اللہ دی محبت ملے گی، اندے نال ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت ملے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے لوگوں نو اللہ دا راستہ دکھان واسطے اور جنتاں دے راستے تے چلان واسطے۔ اگر کوئی شخص جڑا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے راستے اتنے چلن نو تیار نہیں تو پھر دل دے وچ یہ سمجھے کہ میری سفارش وہ کرن گے، بے وقوفی ہے، ایویں سفارش نہیں ملنی۔ سفارش ملنی ہے منیا، تابے داری بخایا، پھر جڑیاں غلطیاں ہونگیاں اللہ معاف کرے گا۔